اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم آج کے دن احل لکم الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب اور کھانے ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی حل لکم تمہارے لیے حلال ہیں. وطعامکم حل لہم اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں. والمحصنات من المؤمنات اور مسلمان و مومنوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن جبکہ تم ان کو ان کے مہر حق مہر دے چکو. محسنین غیر مسافحین ان کو نکاح کی قید میں لانے کے طریقے سے نہ کہ پوشیدہ اور ظاہری زناکاری کے لیے. ولا متخذی اخدان پوشیدہ. ومن یکفر بالایمان جو کوئی انکار کرے ایمان سے پس تحقیق اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان والے لوگوں میں سے ہوگا. آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں. اور مسلمانوں کی مومنوں کی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جبکہ تم ان کے مہر ادا کر سکو نکاح کرنے کی خاطر نہ کہ ظاہری اور پوشیدہ زناکاری کے لیے. اور جو کوئی ایمان سے انکار کرے اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان والے لوگوں میں سے ہوگا. اس سے پہلے اللہ کریم نے جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر کیا کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں. اب یہاں پہ جیسا کہ آپ سن کے آئے ہو کہ عدی بن حاتم اور یزید بن محلحل رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکار کے جانوروں میں پوچھا کہ ایسے جانوروں کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایسے جانور جو سکھائے ہوئے ہیں وہ جو شکار تمہارے لیے کریں وہ تمہارے لیے حلال ہے. آگے فرمایا کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب کون سی پاکیزہ چیزیں ہیں اور کن لوگوں کی پاکیزہ چیزیں ہیں؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ اہل کتاب ان کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارے کھانے اہل کتاب کے لیے حلال ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے. فرمایا ان کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں. اب یہ کون سے کھانے حلال ہیں اور کون سے کھانے حرام ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کے ہاں وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. وہی چیزیں جو اسلام نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور انہی کے لیے جو حلال کی ہیں ان کی خود ساختہ حرام چیزوں کو حلال کرنا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اب جیسے خنزیر کا گوشت یہود و نصارہ کھاتے ہیں، اب کیا یہ بھی ان کا کھانا ہے؟ کیا یہ بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے گا؟ شراب جیسے وہ پیتے ہیں ان کا شراب پینا کیا یہ بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے گا؟ ایسی چیزیں نہیں. جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ اہل کتاب کے ہاں اور تمہارے ہاں جو حلال ہیں وہ تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو، وہ تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں. اب
دوسرا معنی یہاں پہ کیا گیا ہے طعام الذین اوتوا الکتاب کا معنی دوسرے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ان کی ذبیحہ ہے، اگر وہ ذبح کریں ان کی ذبح کی ہوئی چیز تم کھا سکتے ہو اور تمہاری ذبح کی ہوئی چیز جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اب یہ کون سے اہل کتاب مراد ہیں اور کب ان کا کھانا جائز تھا اور یہ کب تک حکم باقی ہے اہل کتاب کا؟ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ ایک تھا جس کو کہا جاتا قوت شرقیہ اور قوت غربیہ، مشرقی طاقت اور مغربی طاقت۔ مشرق کی طاقت میں یہ روم کے علاقے آتے تھے اور مغرب کی طاقت میں یہ سارا فارس اور ایران کے علاقے آتے تھے۔ اب فارس اور ایران والے جو لوگ ہیں یہ سرے سے مشرک تھے، یہ مجوس تھے، یہ آگ اور غیروں کی پوجا کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ان کا ایمان کوئی نہیں تھا۔ اب روم جس کا نام ابھی اٹلی ہے، یہ جو لوگ تھے یہ قوت شرقیہ یعنی مشرقی طاقت جو تھی، یہاں پہ یہود اور نصارہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتے تھے، اللہ کی ذات پہ یہ ایمان لاتے تھے، اور مسلمانوں کی حمایت اور طاقت جو ہے، مسلمانوں کی حمایت ہمیشہ رومیوں کے ساتھ ہوتی تھی جو ایک مشرقی طاقت تھی۔ اصل میں ان کا آبائی دین جو ہے وہ دین وحدت اور دین توحید تھا، اور جو مغربی طاقت تھی فارس اور ایران والے لوگ، ان کا آبائی دین ہی شرک پہ مبنی تھا۔ اسی لیے مسلمانوں کے دل میں محبت تھی کچھ نہ کچھ جو تھی وہ روم والے لوگوں کے ساتھ، جو مشرقی طاقت تھی ان کے ساتھ تھی، اس لیے کہ آبائی دین ان کا دین توحید ہے۔ آبائی دین جو ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چلتا آ رہا وہ دین وحدت ہے، اور یؤمنون بالالہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتے تھے۔ آگے ان کے اعمال کچھ کفر والے، کچھ فسق و فجور والے، کچھ غالی قسم کے ان کے کام تھے یہود و نصارہ کے، وہ الگ ہے، لیکن ابتدائی طور پہ یہ اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے تھے۔ مسلمان بھی اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں، ایک چیز میں مماثلت ہو گئی۔ دوسری چیز، ان کے پاس جو دین تھا یہ آسمان سے جو وحی نازل ہوتی اس وحی کے اوپر یہ لوگ ایمان لانے والے تھے۔ ان کا جو تعلق تھا آسمان کے ساتھ مرتبط تھا کہ آسمان سے جو وحی آتی ہے، جو نبوت اور رسالت جو کتابیں آتی ہیں آسمان سے، ان کے اندر دین وحدت ہے، یعنی یہ وحی کے اوپر بھی ایمان لانے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی ایمان لانے والے تھے۔ تو جو مغربی طاقت تھی یہ فارس اور ایران والے لوگ، یہ اللہ کی ذات پہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور وحی من السماء کا بھی انکار کرتے تھے، ڈائریکٹ یہ آگ کی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اس لیے یہ بھی کافر تھے۔ ان کی مماثلت دو چیزوں میں مسلمانوں کے ساتھ تھی، اللہ کی ذات پہ ایمان اور وحی من السماء کے اوپر ایمان، جبکہ فارس والے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اسی لیے مسلمانوں کی حمایت جو تھی وہ روم والے لوگوں کے ساتھ تھی، اٹلی والے لوگوں کے ساتھ تھی۔ اسی لیے تو سورۃ روم قرآن پاک میں نازل ہوئی، حالانکہ وہ تو یہود و نصارہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگا دی، اس وقت شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی کہ روم والے لوگ ان قریب جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ مکے والے یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، کہتے تھے کیسے یہ لوگ غالب آ جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ادھر سپر پاور ہے، سپر طاقت ہے، وہ لوگ جو ہے کیسے ان کو، یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ کیسے ان کے اوپر غالب آ سکتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا شرط لگا لو۔ شرط لگ گئی، 100 اونٹنی کی شرط لگ گئی، اور مدت رکھی گئی 3 سال کی، کہ 3 سال کے اندر رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ اب جس وقت یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے دی، آپ نے فرمایا ابوبکر جو ہے مدت بھی زیادہ کرو اور کچھ اور چیز بھی زیادہ کر دو، یعنی اونٹ جو ہیں
یہ بھی زیادہ کرو اور مدت بھی زیادہ کر دو. کیوں؟ اس وقت حرام نہیں تھی شرط لگانی جو ہے. اب حالانکہ یہ روم والے لوگ بھی یہود و نصارہ تھے، کافر تھے، ادھر فارس والے لوگ بھی کافر تھے، مسلمانوں کی ان کے ساتھ حمایت کیوں تھی؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے تھے اور یہ وحی من السماء کو ماننے والے تھے کہ آسمان سے وحی اترتی ہے اور وہ حق سچ ہے جو انبیاء آتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بضع سنوات، بضع کا لفظ جا کے بول دو جس کا مطلب ہے جو 3 سے لے کے 9 سال کے درمیان میں بولا جاتا ہے، 3 سے لے کے 9 کے درمیان میں. تو فرمایا جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق گئے، جا کے شرط بھی بڑھا دی اور فرمایا 9 سال کی مدت میں جو ہے اتنے عرصے کے، انہوں نے کہا بڑھا دو مدت بھی زیادہ، اور وحی من السماء کے اوپر یہ ایمان لانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص اس زمان کھانا پینا، ان کی ذبیحہ کھانا، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جیسے بہت سے فقہا کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کب یہ جائز تھا؟ کسی مجبوری کی بنا کے اوپر اس زمانے میں بھی جائز تھا. جیسا کہ آپ کل بھی سن کے آئے ہو کہ صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے برتنوں کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا اگر تم اپنا برتن نہ پاؤ تو یہود و نصارہ کا برتن لے کے اس کو اچھے طریقے سے دھو کے جو ہے وہ کھانا کھا سکتے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا جو ہے ان کی ذبیحہ جائز ہے، تو جو آج کے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے، اس وقت بھی وہ بھی کافر تھے، تو جو آج کے کافر ہیں ان کی بھی ذبیحہ اور کھانا پینا جو ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے. ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذبیحہ کھانا پینا اپنی طرف سے حلال کیا تھا، یعنی باقی مشرکین عرب کا حرام، جو اصنام کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا حرام، مجوسیوں کا حرام، عبدۃ النجوم کا حرام، باقی سارے مشرکین کافرین کا ذبیحہ کھانا پینا حرام تھا. اس ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا. اب مستثنا کے اوپر قیاس جائز نہیں ہوتا کہ بھائی اس کی ذبیحہ حلال ہے اس کی بھی ذبیحہ حلال ہونی چاہیے. جی اللہ نے مستثنا کیا ہے، ہم اور تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر قیاس کرنے والے؟ مستثنا کے اوپر قیاس جائز نہیں ہوتا. اس زمانے کے یہود و نصارہ کے اوپر قیاس کر کے آج کے جو مشرک یہود و نصارہ ہیں ان کی ذبیحہ حلال کرنا یا دوسرے مشرکین کی ذبیحہ حلال کرنا یہ ایک غلط بات ہے، یہ ناجائز ہے. تو یہ اس زمانے کے جو صحیح دین کے اوپر تھے اور اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے تھے، اگرچہ ان کے اعمال کفر فسق فجور والے تھے لیکن کچھ چیزوں میں ان کی مماثلت تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا پینا ذبیحہ جو ہے وہ حلال کر دی. تو فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، وہ تمہارے لیے حلال ہے. دوسرا معنی جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ذبیحتہم، ان کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہاری ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، اب 2 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا. فرمایا مسلمانوں کی عورتیں پاک دامن وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور یہود و نصارہ اہل کتاب جو ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. جیسے ان کا کھانا پینا حلال ہے، اگر وہ صحیح اپنے دین کے اوپر اہل کتاب ہیں تو ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور مسلمانوں کی عورتیں بھی، مومنوں کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اب قرآن نے شرط کیا یہاں پہ ذکر والمحصنات. محصنات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو آزاد عورت، مجاہد کا معنی ہے کہ 2 شرطیں پائی جائیں پھر محصنات ہوتی. ایک تو آزاد عورت ہو اور ایک پاک دامن عورت ہو. عربوں کے زمانے میں کوئی بھی آزاد عورت جو ہے وہ بدکاری والا فعل نہیں کرتی تھی، اسی لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا غالباً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا آزاد عورت بھی بدکاری کر سکتی ہے؟
یعنی اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ کوئی آزاد عورت بڑی کم جو ہے کوئی ایسے غلط فعل کرے، لیکن کوئی آزاد عورت ایسا کام نہیں کرتی تھی غلط کاری والا۔ وہ جو ایما تھیں، لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں، اس لیے ان کے سر کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بکتی بیکاتی جو تھی ان کے بارے میں یہ جو ہے لوگوں کے نظریات تھے کہ وہ غلط کاری کر سکتی ہیں، لیکن پاک دامن آزاد عورتیں جو ہے وہ ایسا فعل نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے تعجب کے طور پہ سوال کیا، کیا اللہ کے پیغمبر کوئی ایسی آزاد عورت بھی ایسا غلط کام کر سکتی ہے؟ یعنی مطلب کیا تھا کہ ایسا آزاد عورتیں ایسا کام نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ تو محصنات وہ عورتیں ہیں جو آزاد ہوں، لونڈیاں اس میں داخل نہیں ہیں، اور جو پاک دامن ہوں، ایسی عورتوں کے ساتھ فرمایا وہ مومنو تمہاری عورتیں بھی حلال ہیں، اور اہل کتاب کی آزاد پاک دامن باعصمت باعفت باحیا عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کن کی؟ اوت الکتاب من قبلکم، ان کی عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی تورات، انجیل، یہود و نصارہ، اہل کتاب جن کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی تھی، وہ جو لوگ تھے ہیں ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کے حق مہر دے چکو۔ اب کیا حق مہر جو ہے یہ نکاح کے لیے شرط واجب ہے یا کہ نہیں واجب؟ حالانکہ حق مہر یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو بہت سے مقامات کے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی حق مہر ہی نہ دے، حق مہر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسے کسی بھی امہات المومنین کا 400 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے۔ کسی ایک ام المومنین کا، وہ زمانہ ایک غربت والا زمانہ تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، جس کی آج کے زمانے میں مالیت جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، بعض نے تو 3 لاکھ سے زیادہ کی ہے۔ اور کسی ام المومنین کا 1100 درہم حق مہر ہے، کسی کا 700 درہم حق مہر ہے، لیکن 400 سے کم کسی ام المومنین کا حق مہر نہیں۔ لوگ جب حق مہر کا ٹائم آتا ہے کہتے ہیں جی 32 روپے رکھ لو، اور ساتھ کہتے ہیں شرعی حق مہر۔ حالانکہ شرعی حق مہر جو ہے وہ حسب توفیق ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی آمدن 1 لاکھ روپیہ مہینے کی ہے یا اس کی 50,000 آمدن ہے ایک مہینے کی، تو جس وقت حق مہر کا ٹائم آتا ہے اس وقت کہتے ہیں جی 2,000 5,000 شرعی رکھ لو، 5,000 6,000۔ تو آدمی کے جو ہے اس کی استطاعت اور قوت اور طاقت کے مطابق ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ حق مہر ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی مالیت ہے کم از کم وہ 1,00,000 2,50,000 اتنا حق مہر رکھے۔ یہ جو 2,000 5,000 یہ تم کوئی مرغی نہیں لے رہے یا کوئی بھیڑ بکری نہیں لے رہے جس کا اتنا حق مہر رکھ رہے ہو۔ تو اس لیے جو چیزیں شریعت نے رکھی ہیں لوگوں نے ان کو تبدیل کر دیا۔ اب 5,000 تو یہ باجے والے نہیں لیتے، یہ جو شادیوں پہ لے کے جاتے ہیں نا ڈھول والے باجے والے، وہ 30,000 سے کم کوئی ڈھول ڈمکے والے بھی نہیں جاتے۔ وہ ایک بارات پہ پوچھا کتنے پیسے، تو کہتے ہیں 40,000 روپیہ دینا ہے، اور حق مہر کہتے ہیں 3,000 رکھ لو۔ جو ایک شیطانی کام ہے اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور حق مہر کے لیے جی 3,000 جی 4,000 جی 5,000 رکھ لو۔ یعنی یہ لوگوں نے جو شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کام نہیں کرنا، جو غیر شرعی ہے اس کے اوپر یہ پیسے لوگ ضائع کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت حلال ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، اس وقت تم ان کے حق مہر ادا کر چکو، محسنین غیر مسافحین۔ اب یہ جو نکاح کرنا ہے یہ کس چیز کے لیے نکاح کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کی حفاظت کی۔ نکاح جو ہے یہ شہوت رانی کے لیے نہیں، ایک نیا معاشرہ قائم کرنے کے لیے شریعت نے رکھا ہے، تاکہ ایک سوسائٹی میں، ایک علاقے میں، ایک زمانے میں ایک مستقل باحیا معاشرہ قائم ہو جس کا آگے نسل در نسل جو ہے وہ دینی معاملات چلتا رہے۔ تو فرمایا جو حق مہر تو نے دینا ہے، جو نکاح کر، محسنین، نکاح کی نیت سے،
نکاح کی قید میں اس کو لانے کے لیے، بیوی بنانے کے لیے، زوجہ بنانے کے لیے تم شادی کرنا، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نہ تو کوئی اعلانیہ بدکاری اور نہ ہی پوشیدہ بدکاری کے لیے، یعنی کوئی اندر کھاتے جیسے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، فرمایا اس کام کے لیے نہیں کام کرنا، نہ تو اپنی شہوت کے لیے، نہ اعلانیہ طور پہ، نہ بدکاری ظاہری ہونی چاہیے، نہ پوشیدہ چھپ چھپا کے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے عام، نکاح جو ہے وہ علی اعلان ہونا چاہیے تمام گواہوں کے سامنے، تاکہ معاشرے میں مرد یا عورت، لڑکی یا لڑکے کے اوپر کوئی آدمی بھی اعتراض نہ کر سکے کہ بھائی یہ اس کے گھر میں کیوں جا رہا ہے، یہ اس کے گھر۔ خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى